اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام حضرات جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 6 رکوع کی تفسیر کی ابتدا کریں گے ہم، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لازوال معجزہ جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ تو آج اس سے اگلی آیات میں نے پڑھی ہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفا باللہ بینکم و بینہ بینی و بینکم شہیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے میرے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں بطور گواہ کے۔ تو یہ جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں کلوایا گیا؟ تو اصل میں بات یہ تھی کہ وہ لوگ تو مسلسل انکار کیے جا رہے تھے، کفار یہود و نصارہ، اور مسلسل نفی کر رہے تھے۔ قرآن کا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا ان لوگوں نے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر ایک سچا آدمی جب اپنے دلائل بھی دے دے اور ہر طرح سے اپنی سچائی کو ثابت بھی کر دے، تو اس کے بعد جب کوئی انسان نہیں مانتا تو پھر سامنے والا جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ اسی قسم کی بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانو، لیکن اللہ تعالیٰ تو گواہ اس تمہارے معاملے کا کہ میں سچا نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور تم جھوٹے ہو، تم باطل پر ہو۔ اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہر بات کا گواہ ہے تو اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے روک دیتا، مجھ پہ عذاب نازل فرما دیتا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اپنی سچائی کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا ہے۔ پھر مزید اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہلوایا گیا کہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس سے نہ ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہے، نہ ظاہر چھپا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ماضی کو، حال کو، مستقبل کو۔ تو وہ جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں، اور تم لوگ جھوٹے ہو جو مسلسل انکار کیے جا رہے ہو۔ فرمایا کہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے، جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، تو بے شک وہی لوگ خسارے میں ہیں، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اس آیت میں بھی بالکل واضح بیان فرما دیا گیا کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنا یا انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنا یہ کفر پہ ایمان لانا ہے، اور سراسر یہ خسارے کا سودا ہے، یہ باطل کو اپنانا ہے۔ اب ایک تو عرفی کفر ہوتا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب کوئی اسلام کا بالکل بیزاری کا اعلان کر دے اسلام سے اور نکل جائے تو اس کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، وہ دین سے نکل گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس میں ایک بات کا اور خیال رکھا جائے کہ آج کل جو نظریات چل رہے ہیں ہمارے یہاں پر دین بیزاری کے، تو اس میں ہمارے عوام میں سے، لوگوں میں سے، بلکہ
جنہیں کہا جاتا ہے اشرافیہ، ان میں سے بہت لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کا انکار لازم آتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے، انہیں بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ باطل پہ ایمان لے کے آ جائیں، باطل کو ماننا شروع کر دیں یا اسلام کے بنیادی جو مسائل ہے اس کو اپنی مرضی سے چینج کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو بھی خطاب ہے اس میں، اور فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کا انکار کریں۔ ظاہر بات ہے کہ کفر بہت آسان ہے، ایمان مشکل ہے، کیونکہ جس طرح کہ ایمان ایک دائرہ ہے، اس میں سے ایک بات بھی خلاف اسلام، خلاف تعلیمات ہوئی تو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان مشکل میں اس لیے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان میں پھر تمام باتوں پر یقین لانا پڑتا ہے جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو جس بات کا معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی، پھر اس کی مخالفت کرنا تو یہ انسان کو کفر میں لے جاتی ہے، اس کا انکار کرنا انسان کو کفر میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ بہرحال خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ تو دنیا میں خسارے میں اس لیے رہیں گے کہ عام طور پہ لوگ اس قسم کے نظریات، اس قسم کی باتیں اس لیے اپنا لیتے ہیں کہ دنیا کی سستی شہرت مل جائے گی، یا دنیا کا کچھ مال مل جائے گا، یا دنیا کے کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً چند ایک لوگ تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ذلت و خواری کا شکار ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں دین رہتا نہ دنیا باقی رہتی۔ پھر نضر بن حارث اس کافر تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے تو پھر عذاب لے آئے نا، عذاب کیوں نہیں لے کے آتے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا اور یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کو طلب کرنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ نا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کا جواب دے رہا ہے، فرما رہا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مقرر کردہ مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر اسی وقت عذاب آ جاتا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی مدت مقرر فرما دیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل نہیں فرماتا۔ اور اس مدت کو مقرر فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور آپ علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تو اس لیے ایک دم سے ایسا عذاب آ جانا جس سے پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، تو وہ آپ کے اس رتبے کے خلاف تھا کہ جب رحمت للعالمین موجود ہے تو پھر یہ زحمت کیسے آ گئی، اتنی بڑی زحمت کہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں عذاب دے گا جب کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا تھا۔ پھر اس میں دوسرا جو ظاہری یعنی انسان کے عقلی اعتبار سے سوچ سکتا ہے، وہ یہ فائدہ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ چونکہ جب تک کسی قوم کو ٹائم نہ دیا جائے، سوچنے کا موقع نہ دیا جائے، اور اس سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا جائے، تو یہ مناسب نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب کسی قوم کو پیغام دیتا ہے تو ان کو موقع بھی دیتا ہے۔ تو کفار مکہ کو بھی موقع دیا گیا، ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے ہٹ درمی میں ایسے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ بار بار کہتے تھے کہ عذاب لے کر آؤ نا، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور ان پہ اچانک عذاب آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب عذاب آ چکا ہے، اور ہم جس کے لیے بار بار تقاضا کر رہے تھے کب آئے گا کب آئے گا، تو وہ تو آ گیا ہے۔ اور یہ بالکل کسی کا عذاب غزوہ بدر کے لیے رکھا گیا تھا، کسی کا عذاب غزوہ احد کے لیے رکھا گیا تھا، کسی کا عذاب وہ فتح مکہ کے لیے رکھا گیا تھا، اور کسی کا عذاب موت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔
کہ مرتے ہی اس کے ساتھ پھر عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور موت تو آتی ہے ہمیشہ، اچانک ہی آتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ موت جو ہے بتا کے آئے۔ ہاں اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے موت اچانک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پوری زندگی اسی کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں۔ لیکن دیگر لوگ جو کہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، تو وہ اسی محاورے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہنوز دلی دور است، کہ دلی تو بہت دور ہے، ابھی یعنی دشمن ابھی پہنچا نہیں ہے جو ہمیں آگے پکڑ لے گا۔ تو اسی طرح وہ لوگ موت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں ابھی تو بہت ٹائم میں دیکھا جائے گا یہ عذاب آئے گا نہیں آئے گا، اور اچانک جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو عذاب آ گیا، یہ وہ فرشتے آ گئے روح قبض کرنے والے جن کا میں انکار کرتا رہا تھا۔